بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی بخیر وفیت ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ 10th کیمسٹری اردو میڈیم کے باب نمبر 13 مونو ہائیڈروکسی الکنیز یا الکوہلز، اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں سے اس کے لانگ کوسچنز مکمل کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ چیپٹر نمبر 23 کی ایکسرسائز میں سے اس کے MCQs شارٹ کوسچنز مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کے لانگ کوسچنز کو مکمل کریں گے۔ یہاں پہ 3 لانگ کوسچنز دیے گئے ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 کر کے بک کے اندر سے مکمل کریں گے۔ نمبر 1 لانگ کوسچن ہے ایتھانول کی تیاری کے لیے فرمیٹیشن ری ایکشن اور ایتھین کی کیٹالیٹنگ ہائیڈریشن کا موازنہ کریں۔ اس کا آنسر پیج 118 پر دیا گیا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہاں سے شروع کرنا ہے پیج نمبر 118 سے، فرمیٹیشن ایتھین کی ہائیڈریشن، ان دونوں کے درمیان میں موازنہ کرنا ہے۔ فرمیٹیشن یہ ری ایکشن تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور عام فضائی دباؤ پر ہوتا ہے۔ ایتھین کی ہائیڈریشن یہ ری ایکشن زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ دباؤ پر کیا جاتا ہے۔ ری ایکشن میں استعمال ہونے والا خام مال قابل تجدید ہوتا ہے جیسے گنے کا رس۔ اس طریقہ میں استعمال ہونے والا خام مال کروڈ آئل حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں اسٹوڈنٹس خام مال کے طور پہ کروڈ آئل استعمال ہوتا ہے جو کہ غیر قابل تجدید ذریعہ ہے۔ اس ری ایکشن کی رفتار کم ہوتی ہے اور اس کے مکمل ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اس ری ایکشن کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ اس ری ایکشن میں 15% الکوہل بنتی ہے جس کی مقدار بڑھانے کے لیے مزید ڈسٹلیشن کرنی پڑتی ہے جو توانائی لیتی ہے۔ اس ری ایکشن میں نسبتاً خالص الکوہل بنتی ہے۔ اس طریقہ سے حاصل ہونے والا ایتھانول سستا ہوتا ہے۔ اس طریقہ سے حاصل ہونے والا ایتھانول مہنگا ہوتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے ان کے درمیان موازنہ کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک لانگ کوسچن 1 کے اندر۔ لانگ کوسچن نمبر 2 فرمیٹیشن پروسیس کے دوران ایتھانول کی تیاری کی وضاحت کریں۔ اس کا آنسر پیج 117 پر دیا گیا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 117 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ ایتھائل الکوہلز یا ایتھانول ہومولوگس سیریز کا ایک اہم رکن ہے۔ ایتھائل الکوہل یا ایتھانول ہومولوگس سیریز کا ایک اہم رکن ہے۔ اسے بڑے پیمانے پر مندرجہ ذیل طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ایتھائل الکوہل کی تیاری، زیسٹ کے ذریعے گلوکوز کی فرمیٹیشن، یہ اسٹوڈنٹ سارا آپ لوگ لکھیں گے لانگ کوسچن نمبر 2 کے اندر۔ یہاں تک آپ لوگوں نے لانگ کوسچن نمبر 2 کو صفحہ نمبر 117 سے مکمل کرنا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 3 فارماسیوٹیکل اور کاسمیٹک انڈسٹری میں ایتھانول کے استعمال کی وضاحت کریں۔ اس کا آنسر پیج 120 پر دیا گیا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 3 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے پیج 120 سے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ صنعتوں میں ایتھانول کا کردار، دوا سازی کی صنعت۔ ایتھائل الکوہل دوا سازی کی صنعت میں مختلف ادویات کی تیاریوں میں ایک عام جزو کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس میں جراثیم کش خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور اسے عام طور پر ہینڈ سینیٹائزر اور میتھیلیٹڈ اسپرٹ میں بطور جراثیم کش استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف دوا سازی مصنوعات میں بطور سالوینٹ اور پریزرویٹو بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایتھانول اور آئسو پروپانول کچھ منہ کے ذریعے لی جانے والی اور جلد پر لگانے والی ادویات میں بطور فعال جزو شامل ہوتے ہیں۔ یہ کئی ادویات کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2 پہ کاسمیٹک انڈسٹری۔ تو یہ والا اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے سارا کوسچن شارٹ کوسچن نمبر 2 کے اندر بھی مکمل کیا ہوا ہے۔ ایتھائل الکوہل کاسمیٹک انڈسٹری میں درج ذیل خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ زیادہ وولٹائل فوری بخارات بننے والا ہونے کی وجہ سے بہت کم وقت میں غائب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 بدبو دور کرنے والی اور سوزش دور کرنے والی خصوصیات رکھتا ہے۔ نمبر 3 تازگی بخشنے والی اور جراثیم کش خصوصیات رکھتا ہے۔
ایتھانول ہیئر سٹائلنگ میں استعمال ہونے والی مصنوعات فاؤنڈیشن کریموں، پرفیومز اور ڈیوڈرنٹس اور آفٹر شیو لوشنز جیسی کاسمیٹک اور حفظان صحت کی مصنوعات کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگ لانگ کوسچن نمبر 3 کو مکمل کریں گے۔